السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امت پر سے ذلت و رسوائی اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ امت دین کی طرف لوٹ کر نہیں آ جاتی، جسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اور آج کچھ لوگ نام نہاد مسلح بن کر فساد مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ امت کا درد رکھتے ہیں اور انہیں امت کا غم کھائے جا رہا ہے، اس لیے امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی شخص امت کی اصلاح چاہتا ہے تو اسے دین اسلام کی صحیح تعلیم حاصل کرنا ہوگی اور پھر اسے آگے پہنچانا ہوگا۔ اصل دین وہی ہے جو سلف صالحین نے سمجھا، جن کی خیر پر ہونے اور حق پر ہونے کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور جن کے دور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دور قرار دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر کبھی بھی جمع نہیں فرمائے گا، اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اجماع دین اسلام کے بنیادی ماخذ میں سے ایک ماخذ ہے۔ اجماع کا حجت ہونا قرآن سنت دونوں سے ثابت ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کے راستے کی پیروی کرتا ہے، تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبیل المؤمنین کی بات کی ہے، جس سے مفسرین نے اجماع مراد لیا ہے کہ جو لوگ اجماع کی اتباع نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے، اور اس اجماع کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن ایک شخص 14 صدیوں کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے کہ امت گمراہی پر جمع ہو گئی تھی اور سارے علماء کرام گمراہی پر جمع ہو گئے تھے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بھیا میرے سامنے 2-3 ایسی ایگزامپلز ہیں کہ باطل کے اوپر تمام علماء کا اجماع ہو گیا تھا، میں کیا کروں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے پہلے بھی اہل بدعت اور اہواء پرست لوگ اجماع کی حجیت کا انکار کرتے رہے، کیونکہ اجماع ایسے بدعتیوں کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اجماع ان کی بدعات کے آگے ایک بند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ اجماع کی کوئی حیثیت نہیں دیتے، تاکہ سننے والے سمجھیں کہ کسی مسئلے میں اجماع ہو جانے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا اجماع کے تعلق سے کہ جو اجماع کا انکار کرتا ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، أما أن ينكر الإجماع مطلقا ويقول لا يحتج به هذا كافر بالله عز وجل، لأن الإجماع موجود والحمد لله، العلماء أجمعوا على العقيدة وأجمعوا على توحيد الله عز وجل۔ شیخ صاحب کہتے ہیں جو شخص مطلقاً اجماع کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اجماع حجت نہیں ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، کیونکہ بے شک اجماع تو موجود ہے، الحمدللہ، علماء کرام کا عقیدہ پر اجماع ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر اجماع ہے۔ شیخ صاحب کا کلام مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ان جیسے نام نہاد مصلح جو دین اسلام کی تعلیمات کو اپنے قدموں تلے رونتے ہیں، ان کی باتوں کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ان جیسے لوگوں سے دین اسلام کا علم حاصل کرنا تو دنیا اور آخرت کی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس شخص کو یہ تک معلوم نہیں دین اسلام کے بنیادی ماخذ کیا ہیں، وہ شخص امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا چاہتا ہے۔ امت مسلمہ کو ایسے احوا پرست اور نیم حکیم لوگوں کے حوالے کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے ایک دل کے مریض کو آپریشن تھیٹر میں کسائی کے حوالے کر دیا جائے کہ اس نے اب کسائی کا پیشہ چھوڑ دیا ہے، اب یہ مریضوں کے آپریشن کرے گا۔ تو کوئی بھی عقل مند شخص ایسے شخص سے دل کا آپریشن نہیں کروائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ شخص ڈاکٹر کی تعلیمات کی الف بے سے بھی واقف نہیں۔ لیکن آج امت کے بڑے بڑے مسائل کی جب بات ہوتی ہے اور دین اسلام سے رہنمائی لینا مقصود ہوتی ہے، تو یہ میڈیا ہاؤسز علاج کے لیے ایسے کسائیوں کو بلاتے ہیں۔ یہ کتنا گھناؤنا فعل ہے ان میڈیا ہاؤسز کا، جو امت کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے اور مسلمان کی دنیا و آخرت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی دوغلی پالیسی پر ذرا غور کریں۔ جب دنیاوی کوئی معاملہ ہو تو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ کو بلایا جاتا ہے جو آ کر لوگوں کی رہنمائی کرے، لیکن جب معاملہ دین کا ہے تو یہ لوگ ان جیسوں کو بلاتے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات اصول کے مطابق حاصل ہی نہیں کی ہوتی۔
اب ذرا ایسے لوگوں کے دعوے بھی ملاحظہ فرمائیں کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں. جب ایک بندہ دین کے نام کے اوپر نا اپنے آپ کو دیندار کہتا ہو اور میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں. جناب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو تو آپ نے جھٹلا دیا اور اپنے ہوائے نفس کے پیچھے لگ گئے اور پھر پوری امت کو بھی اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہو. ان کے گمراہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ 14 صدیوں میں جب ایک چیز پر امت متفق ہو چکی ہے، یہ بندہ ایسے مسائل میں بھی امت میں افتراق انتشار پھیلانا چاہتا ہے. اس امت مسلمہ کا دشمن ہے، خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کی مزید گمراہیاں ایک ساتھ کی صورت میں پیش کی جاتی رہیں گی. اس میں ہم نے اس کی ایک گمراہی بیان کی ہے کہ اجماع کا انکار کرتا ہے، رد کرتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجماع کو ثابت کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجماع کو ثابت کیا ہے.